الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله مولانا العظيم آمنت بالله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين حمد و صلاة اور قرآن پاک کی مشہور و معروف آیات بینات کی چند کلمات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوبین چاہنے والوں کا ذکر اس انداز سے کیا کہ رہتی دنیا کو یہ پیغام دے دیا، دعا کی دعا اور میسج یعنی پیغام کا پیغام۔ یعنی میں نے دو آیات بینات آپ کے سامنے تلاوت کی، ایک سورۃ الفاتحہ جو کسی سے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے، نماز پڑھنے والا آپ تو سارے نمازی حضرات ہیں، تو نمازی کو تو یہ یاد ہوگا جب ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستوں پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام کیا، یہی تو ہم مانتے ہیں۔ اور ایک ایک رکعت کے اندر جماعت کے ساتھ پڑھیں تو شاید ہم فاتحہ نہیں پڑھتے، لیکن جب اپنی پڑھیں تو 100 رکعتیں بھی پڑھیں تو اپنے سورۃ الفاتحہ پڑھنی پڑے، لیکن جب سورۃ الفاتحہ ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر یہی تو ہم دعا مانگتے ہیں۔ ابتدائی 3-4 اگر سارے کے سارے آپ ترجمے کو اٹھا کر دیکھیں تو خدا کی قسم موتی پھرو کر رکھتے ہیں، اور کلام جو میرے مالک کا ہے، یہ عام بندے کا اگر لکھا ہوا نہیں ہے، عام بندہ لکھے اس کا بھی انداز بڑا سوچ سوچ کر لکھتا ہے۔ جب خود رب العالمین نے قرآن پاک کا ارشاد فرمایا اور امت محمدیہ کو یہ پیغام دے دیا، اسی لیے تو کہا ہے کہ ایک نماز کے لیے آتے ہو، دوسری نماز جب پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو سچی نیت کے ساتھ کھڑے ہوا کرو۔ جب تم نماز کے اندر یہ دعا مانگتے ہو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ مجھے ان لوگوں کے راستوں پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔ اور اگلے علم میں اسی آیت مبارکہ کے اندر اسی کے اندر یہ فرمایا گیا، یہ بھی ہم دعا مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستوں پر نہ چلانا جن پر تیرا غیظ و غضب نازل ہوا، جن سے تو ناراض ہوا، جن سے تو نے منہ پھیر لیا۔ اور آج یہ رب العالمین کے قرآن کے ساتھ ساتھ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 الذین یؤمنون بالغیب، یہ ہیں وہ لوگ جو بن دیکھے اللہ کو جنہوں نے مانا۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ کو دیکھا نہیں، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ ہے،
انہوں نے بتوں کو چھوڑ کر حضور علیہ السلام کے دامن کو پکڑ لیا. سبحان اللہ. اور جب حضور کے دامن کے ساتھ وابستہ ہوئے تو پھر آخری لمحے تک بھی وہ پیچھے نہیں مڑے. اسلام کا پرچم اٹھایا اور مدینے کی حدود سے باہر نکلے اور وہاں ہی شہید ہو گئے, وہاں ہی قبر بن گئی. نہ بچوں کا خیال کیا, نہ بیوی کا خیال کیا, نہ آبائی وطن کا خیال کیا. صرف کہا کہ محبوب کریم علیہ السلام کا میسج اور پیغام ہمیں دنیا کے کونے کونے کے اندر پہنچا. سبحان اللہ. کون تھے وہ لوگ؟ الذین یؤمنون بالغیب. یہ ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے بن دیکھے. سبحان اللہ. یعنی جنہوں نے دیکھا نہیں ایمان لیا. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, جنہوں نے نمازیں قائم رکھی. حضور نے فرمایا کہ یہ 5 نمازیں معراج کی رات لے کر آئے. شاید و نادر کسی کی رہ جاتی, لیکن پلٹ کر سارے کاموں کو چھوڑ کر حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آتے. پھر رب العالمین نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا کہ جب امیر المومنین بنتے ہیں تو اشارہ کرتے ہیں یہاں سے منبر محمد کریم علیہ السلام پر بیٹھ کر یا ساریہ انت جبل. سبحان اللہ. اے ساریہ پہاڑ کی اوڑ کے اندر ہو جا. وہاں آواز بھی سنیں گے. یہاں خطبے کے دوران صحابہ کرام مدینے کے لوگ پریشان ہیں. فاروق اعظم یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا یہ مقام اور مرتبہ میرے تاجدار علیہ السلام نے ہمیں بھی عطا کیا کہ مدینے میں بیٹھ کر دور دراز لشکر کی نشاندہی کر رہے ہیں. تو یہ اللہ پاک کا کرم تھا ان پر. یہ وہی سیدنا فاروق اعظم ہے جو کہتے ہیں کہ میرا باپ مجھے 20 بکریاں دی, ایک کو پکڑتا ہوں دوسری چلی جاتی ہے, دوسری کو پکڑتا ہوں تیسری چلی جاتی ہے. تھک ہار کر گھر آ کر جب لیٹا تو باپ نے کہا کہ تو نے کیا کرنا ہے عمر, تو نے کیا کرنا ہے؟ تجھ سے تو 20 بکریاں نہ سنبھالی گئی, لیکن جب خلافت کے منصب پر بیٹھے تو پکار اٹھے یار یہ وہ عمر ہے جس سے 20 بکریاں نہیں سنبھالی جا رہی تھی, آج پوری سلطنت محمدیہ اس کے نیچے ہے. سبحان اللہ. یہ بارگاہ مصطفیٰ کا فیض تھا. اور آج جو میرا موضوع ہے وہ فقط یہی ہے, لوگوں حضور علیہ السلام کے ان پیارے صحابہ کے ساتھ اتنی محبت کرو, اتنی محبت کرو کہ فتنوں کے دور کے اندر جب کوئی صحابہ پر انگلی اٹھا رہا ہو تو اگر تمہارے اندر طاقت ان کی انگلی توڑنے کی نہیں ہے تو اپنا وہ راستہ بدل لو. کیوں؟ وہ تمہارا امتحان ہے, ایگزامینیشن ہال ہے. سمجھ لیں کہ اگر کوئی صحابہ کے بارے میں بات کر رہا ہو تو تمہارے وجود کے اندر, تمہاری سوسائٹی کے اندر تم اتنی پاور نہ رکھتے ہو تو پھر وہ راستہ چھوڑ دو, وہ سوسائٹی چھوڑ دو, وہ جگہ چھوڑ دو. کیوں؟ اپنا ایمان بچاؤ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پھر دیکھے حضور کے کہنے پر رب کو مان لیا تھا. سبحان اللہ. یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے آل اولاد گھر بار سب کچھ حضور کے کہنے پر چھوڑ دیا. آج یار کسی کو کہنا پڑ جائے کہ یار لاہور چھوڑ دو, پراپرٹیاں یہاں ہی رہنے دو, اولاد بھی تمہاری ہے. بھائی ہم تو جیسے کیسے بھی ہوں بڑا مشکل دور ہے. 4 دن بچوں سے دور رہنا پڑ جائے. آؤٹ آف کنٹری کئی لوگ جاتے ہیں رزق کمانے کے لیے یا بزنس ٹور کے لیے, تو یار ان کے لیے 4 دن 4 مہینے 4 سال نکالنے بہت مشکل ہے. تو یار پھر اس دور کے ان پیارے صحابہ کے بارے میں کیا کہنا جو ایک لمحے کے اندر, ایک صحابی رسول کا رات میں پڑھ رہا تھا, ابھی تک میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا, حضور علیہ السلام کے زمانے مبارک کے بعد ان کے جو بیٹے تھے نا حضرت ربیعہ, کیا نام تھا؟ ربیعہ. ان کے بیٹے کا نام میرے ذہن میں آ رہا, رات اسٹڈی کر رہا تھا تو دھیان میں آیا کہ وہ استاد کن ہستیوں کے تھے؟ حضرت امام مالک کے. سبحان اللہ. انہوں نے 40 سال بیٹھ کر درس حدیث حضور علیہ السلام کے در دولت پر دیا, ان کے بھی استاد تھے. سبحان اللہ. اور حضرت ان کا نام میرے ذہن کے اندر نہیں, انہوں نے کیا کیا, بیوی کو کہا بھی ایسا کرو یہ 30,000 دینار تم اپنے پاس رکھو, میرے مالک نے جو مجھے دیا ہے یہ لے لو, میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں. میرے آقا علیہ السلام نے اولاد بھی رب نے دے دی ہے, مال بھی ہے, تو جو تمہارا ہے سسٹم چلا لینا, مجھے اجازت دو. بیوی نے کہا ٹھیک ہے اجازت ہے. 2 روایات ملتی ہیں, ایک روایت میں ان کا بیٹا پیدا ہو چکا تھا حضرت ربیعہ, اور دوسری روایت ہے کہ وہ ابھی ماں کے بدن کے اندر تھے, آپ چلے گئے. 30 سال جہاد کیا, 30 سال جنگ و جدال کیا, اللہ پاک نے آپ کو غازی بنا کر واپس بھیجنا تھا. پلٹ کر پھر مدینے کے اندر آئے
لیکن وہاں جنگ کرتے ہوئے کسی نے بیٹا بیٹا کہا تو آپ کے ذہن کے اندر خیال آیا یار میں بھی اولاد چھوڑ کر آیا ہوں. پلٹ کر واپس آئے, دروازہ کھٹکھٹایا. جب دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ کھلا, دروازہ کھول کر اندر داخل ہونے لگے. اسی بیٹے نے روکے, بابا جی کدھر جا رہے ہیں؟ گھر میرا ہے, پوچھ کر تو جاؤ. کہا بھئی گھر میرا ہے, تو کون ہے پیچھے اس سائڈ پر؟ ماں نے آواز سنی تو پلٹ کر کہا بیٹا ربیہ آنے دے, یہ تیرے والد ہیں. سبحان اللہ. آئے, ادھر سے آذان کی آواز آ گئی. بیٹے نے فوراً امامہ شریف سر پر رکھا, امامہ شریف سر پر رکھا, جبہ شریف پہنا اور پہن کر مسجد کی طرف روانہ ہو گئے. ماں نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا یہ آپ کا بیٹا ہے؟ لیکن ان کے پلٹ کر دیکھنے سے پہلے بیٹا اپنی جگہ چھوڑ چکا تھا. کہا کہ اذان ہو گئی ہے, لوگ میرا انتظار کر رہے ہوں گے. پلٹ کر مسجد نبی کے اندر جا کر بیٹھ گئے. آپ اپنا جو کچھ کھانا پینا تھا وہ کھا کر پلٹ کر جب مسجد کے اندر گئے تو دیکھا ایک خوبصورت نوجوان کھڑے ہو کر تبلیغ کر رہا ہے. کیونکہ جب انہوں نے بیٹے کو ایک نظر میں دیکھا تو اس کے سر پر امامہ نہیں تھا, اس نے جبہ شریف نہیں پہنا ہوا تھا. لیکن جب وہاں دیکھا تو کہا کہ یار اس کا باپ بھی کتنا خوش نصیب ہوگا, دور بیٹھے ہوئے کتنا خوش نصیب اس کا باپ ہوگا کہ جس نے اس نوجوان کو تیار کیا ہوگا جو آج محمد کریم علیہ السلام کے دین کی تبلیغ کر رہا ہے. کسی نے پوچھا پرانے نے, کہا تمہیں نہیں معلوم گھر سے نہیں ہو کر آئے؟ کہا کیا مطلب؟ کہا کہ یہ تو تمہارا ہی تو بیٹا ہے. سبحان اللہ. کھڑے ہو کر رونا شروع کر دیا. کہا یا رب العالمین میرے جہاد کا اتنا بڑا نعمت بدل مجھے عطا کر دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور پھر یہ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی حضور علیہ السلام کے دین کو پھیلانے میں گزار دی. اگر تاریخی الفاظ کے اندر دیکھیں تو چند قرآن پاک کی آیات بینات آپ اپنے سامنے رکھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ وہ پیارے صحابہ ادھر قرآن آتا تھا اور ساتھ ہی ساتھ وہ اس پر عمل درآمد شروع کر دیتے. آج ہم لوگ جمعہ مبارک ہے یا عام کسی مجلس کے اندر جائے, قرآن کی آیت سن کر کہتے ہیں کہ عمل کر لیا تو ٹھیک ہے, نہ کیا تو کیا ہوگا؟ پھر یہ تو کیا ہوگا کہ جواب اس دن آئے گا جب آپ کی آنکھ بند ہو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, اسی آیت مبارکہ کو دے لیں کہ نماز قائم کریں اور زکات دیں. صحابہ اکرام اس کے اندر صف اول کے اندر شامل. سبحان اللہ. پیارے صحابہ علیہ السلام کی شان یہ تھی کہ ادھر حضور نے فرمایا نماز قائم کرو, انہوں نے نماز ایسی قائم کی زندگی کے اندر نماز کو چھوڑا دیا. سبحان اللہ. جب زکات کی بات آئی تو زکات بھی پلٹ کر دیا کرتے تھے, اور الگ الگ نہیں, میجورٹی اکٹھی, یونٹی ان کے اندر پاور تھی ان کی. وہ سب اکٹھا کرتے تھے اور بارگاہ مصطفیٰ میں لے جاتے تھے اور کہتے تھے یا رسول اللہ. اور اس تسلسل کو خلفائے راشدین نے بھی قائم رکھا. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, یہ بھی قرآن پاک کی آیات بینات ہے کہ صاف سیدھی اور کھری بات کیا کرو. یہ میسج اور پیغام ہر امتی کے لیے ہے, لیکن صحابہ نے اس پر عمل کر کر بتایا. انہوں نے مر جانا قبول کیا لیکن سیدھی اور صاف بات کی. کیا ان کے قرآن وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ, جھوٹی اور بناوٹی باتوں سے وہ اجتناب کیا کرتے تھے, اپنے آپ کو محفوظ کیا کرتے تھے. لیکن آج ہم اپنے گرد و نواح آس پاس دیکھ رہے ہیں کہ ہم بات بات کے اندر بول دیتے ہیں اور پھر ایک جملہ بول دیتے ہیں استغفراللہ یا اللہ من نام. اس سے آپ کی وہ جان چھوٹ جائے گی. جھوٹ بولنے سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی, نہیں چھوٹے گی بھائی, یہ ذہن کے اندر رکھیں. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, یہ فرمایا کہ آپس کا مال نہ حق نہ کھایا کرو. جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین حضور کے دور کے اندر تھے تو کہتے تھے جب تک کلمہ نہ پڑا تھا تو ہمیں یہ نہ معلوم تھا کہ کون سا مال اپنا ہے کون سا پرایا, سب کھا جایا کرتے تھے. لیکن جب حضور نے فرمایا کہ اپنا مال کھاؤ, دوسروں کا کھاؤ گے تو حساب و کتاب دینا پڑے گا, چھوڑ دیا. سبحان اللہ. یہاں دیکھ کر کے کئی ایسے صحابہ اکرام تھے وہ اپنا مال چھوڑنا, یہاں دیکھ کر کے جب دوسروں کو دینے کی باری ہوتی تھی اپنا حصہ بھی اٹھا کر دوسروں کو دے دیا. سبحان اللہ. آج کسی کو کہتے ہیں کہ یار ایسا کرو, یہ آدھی مرنے کا جھگڑا ہے, یہاں اتنے قتل ہو گئے ہیں, دشمنداریاں پڑ گئی ہیں, پوری پیڑھی لڑائی جھگڑوں میں عدالتوں کے چکر لگاتے ہوئے گزر گئی ہے. بھائی مسئلہ کیا ہے؟ میرے سامنے تو ایسے ہزاروں کیسز آتے ہیں. میری ڈیوٹی یہی ہے کہ میں کہتا ہوں یار جھگڑا کیا ہے, بہن کو حصہ نہیں دیا جی, بہن عدالت میں آ گئی. میں کہتا ہوں شرم سے ڈوب کر مرا نہیں, میرے منہ کی طرف دیکھ رہا ہے.
اب میرا تو وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا، میں کہ کچھ شرم کر، قبر میں جائے گا تو وہاں جا کر حساب دینا، یہاں ہی بہن کو دے دے اچھا رہے گا، نہیں تو اپنے ماں باپ کو بھی جہنم میں لے کر جائے گا اگر بہن کو حصہ نہ دیا۔ یہاں تو عدالتوں کے اندر کیس بھرے پڑے ہیں بھائی، بہنوں کو حصہ نہیں دینا، اور پھر ہم کہہ رہے تھے نظام مصطفیٰ آئے گا، حضور کا نظام اسی دن آئے گا جس دن نظام مصطفیٰ آپ کے وجود کے اندر داخل ہوگا، آپ کی سوچ کے اندر نظام مصطفیٰ داخل ہوگا، آپ کی عادتوں کے اندر نظام مصطفیٰ داخل ہوگا۔ اور نہ گفتگو ہے آپ سنتے رہے، ٹائم ختم ہوگا، ہم کہیں گے نماز پڑھو جی، خطبہ دیا، جاؤ جی، اللہ تمہارا بھلا کرے، بات ختم۔ لیکن نہیں، اس کو صرف 2 فرض اگر پڑھنے ہیں تو پھر اینڈ ٹائم پر آپ آ جائے کریں، اللہ پاک اس کے اندر صرف اپنی موت کو یاد رکھیں۔ صحابہ کرام کے ہم دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں سیدنا فاروق اعظم جیسا کوئی جرأت والا حکمران عطا فرما۔ آپ آمین کہتے ہیں، نظر محبت سے کہیں، جن کو چاہیے وہ کہیں، یا اللہ ہمیں سیدنا فاروق اعظم جیسا کوئی جرأت مند حکمران عطا فرما۔ ماشاءاللہ بہت اچھا کیا آپ نے، آمین کی ہے، کہنا بھی چاہیے تھا، لیکن اپنی عادتوں پر غور کریں۔ جو آپ ہیں، آپ نے مبارک، میں تو جنرل بات کر رہا ہوں، ہم اپنی عادتوں پر غور کریں کہ کیا ہمارے پنجابی کے اندر کرتوت ایویں دے ہے نہیں کہ ہم سیدنا فاروق اعظم جیسے حکمران کی طلب کر سکیں۔ ہم تو دوسروں کا مال کھانے والے ہیں، بہنوں کا حق دبانے والے ہیں، ماں باپ مر جائے تو بہن دروازہ نہیں ٹپ سکتی، یہ عادت ہے ہماری۔ اگر صحابہ اکرام کی شان اور مقام اور مرتبہ دیکھنا ہے تو حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے بیٹیوں کو زندہ ترغور کر دیا جاتا تھا، جس کے اندر کئی ایسے صحابی رسول ہیں وہ بارگاہ مصطفیٰ کے اندر چہرہ چھپا کر بیٹھتے تھے۔ حضور فرماتے تھے بھئی کیوں بیٹھا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں وہ بدبخت ہوں، میں وہ ہوں، اپنے منہ سے کہتے تھے کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو زندہ۔ حضور نے فرمایا جب کلمہ پڑھ لیا تو پچھلی چیزوں کو بھول جا، آئندہ خیال کر، تب تجھے وہ مقام اور مرتبہ ملے گا۔ لیکن پھر بھی وہ ساری زندگی روتے تھے کہ یار ہم اس طرح کفر والی زندگی کے اندر اپنی زندگیاں کیسے گزارنا، کہ زندہ بیٹیاں۔ اور ایک تو صحابی ایسے تھے خدا کی قسم پڑھتے ہوئے بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ بیٹی کی چھپ چھپا کر ماں نے بتایا نہیں، اس صحابی رسول کی بیٹی بڑی ہو گئی، تھوڑی سی سمجھ لیں کہ 5 7 سال 8 سال کی ہو گئی، تب وہ گھر کے اندر آئے تو وہ برداشت نہیں کر سکے۔ ایک تو اس نے کہا جی میں برداشت نہیں کر سکتا کہ کل کوئی بندہ میرے دروازے پر آئے اور اس بیٹی کو مانگے، تو پھر میں کیا کروں گا، اس لیے اس کو میرے ساتھ بھیج، میں اس میں کہیں جا کر چھوڑ آؤں جنگل۔ تو بیوی نے کہا پیدا تو ہو گئی ہے تو مہربانی کر اس کو ایک ہی تلوار کے وار سے مار کر، اس کا آپ لوگوں کے سامنے ماروں گا تو میں پوائنٹ آؤٹ ہو جاؤں گا، سامنے سب کے سامنے آ جاؤں گا یہ ظالم ہے، تو ایسا کر ایک رسی مجھے دے، ایک چھری دے، ایک چادر دے، میں اس کو جا کر زندگی کے اندر غور کر رہا تھا۔ لے گئے، جب چلے گئے وہاں کسی دور دراز ایریے کے اندر، جنگل کے اندر، جب وہ کہتے ہیں قبر کھودنا شروع کی تو بیٹی نے کہا آگے بڑھ کر باپ ابا جان ایسا کرو مجھے دو، آپ کے ہاتھ میں چھالے پڑ جائیں۔ وہ حضور علیہ السلام کو رو رو کر بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے اس کے وہ انداز ابھی تک بیان ہونا دور کی بات ہے، جب وہ مجھے یاد آتی ہے تو میں کہتا ہوں کل وہ بروز قیامت سامنے آ کر حضور علیہ السلام آپ کے سامنے آ کر اس نے کہہ دیا کہ میں نے اپنے باپ کو معاف نہیں کیا، تو میں حضور نے فرمایا میرے پیارے صحابی تو ڈٹا کھڑا رہے، ثابت قدم رہے، تیرے لیے سفارش میں کرتا ہوں۔ انہیں توبہ تو کی ہے۔ وہ کہتے ہیں جب میں نے کھڈا مارا، قبر کھودی، جب اس کو کھڈے کے اندر پھینک دیا، قبر کے اندر پھینک دیا، جب وہ نیچے گری نا تو اس کے آخری لمحے کہ وہ جملے مجھے نہیں بھول رہے، حضور نے فرمایا چل بتا دے، اپنے دل ہولا کر لے، بتا کیا وہ جملے تھے۔ وہ کہنے پر مجبور ہو گئے، کہنے لگی پیارے بابا جان مجھے پاؤں والی سائڈ سے مارنا تاکہ آخری لمحے تک میں تیرا چہرے کی زیارت کرتی رہوں۔ یہ بیٹیاں ایسی چیز ہوتی ہیں۔ اور آج جب اسے حصہ دینے کی باری ہے، ماں باپ بھی بھائی ایسے ہم نے حالات میں دیکھے ہیں، ماں باپ جا کر لکھ کر دے آتے ہیں، یہ تو اب ماں باپ پر بھاری ہوگا نا اگر وہ اپنی زندگی کے اندر، اور ہم نے جائیداد بڑی دی ہے، لیکن قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان اور شریعت کے اندر جائیداد کا کہیں نہیں لکھا ہوا، نہیں وہ کیا کہتے ہیں جہیز کا کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جہیز دینا ہے وہ اتنا دینا ہے، حصے کا لکھا ہوا ہے اتنا بیٹی کا حصہ ہے۔ اور یہ بروز قیامت ہر اس بندے سے سوال ہوگا جو اپنی بیٹی کا حق مار کر ان اولاد کو دے رہا ہے جو پیچھے سے تیرے لیے دعا بھی نہیں کرے گا۔
جو کرتی ہیں وہ تو بڑی اچھی ہے نا. ان کی تربیت اس انداز میں کرو کہ وہ کسی کا حق نہ مارے. پھر دیکھیے لا تأکلوا الربا، سود نہ کھایا کرو، سود نہ کھایا کرو، غیبت نہ کیا کرو، نہ حق کسی کا مال نہ کھایا کرو. لیکن یہ ساری کی ساری قرآن پاک کی آیات بینات پر عمل درآمد اگر کسی نے کیا ہے تو وہ ہستیاں حضور علیہ السلام کے پیارے صحابہ ہیں. یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے مدینے کی دھرتی کو چھوڑ کر اسلام کا پرچم اٹھایا اور وقت کی 2 سپر پاوروں کو الٹا پلٹا کر رکھ دیا. یہ وہ صحابہ ہیں کہ سامنے قیصر و روم کا بادشاہ کھڑا ہے. اس نے کہا کہ تم ڈرتے نہیں، تمہارا مقصد کیا ہے؟ فوج لے کر آ گئے ہو. کہا ہمارا صرف ایک ہی مقصد ہے، یا کلمہ پڑھو یا ٹیکس ادا کرو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے. وہ ہنسنا شروع ہو گیا. کہا اب یہ بھی وقت آنا تھا. ان معاذ اللہ انہوں نے کہا کہ یہ عرب کے چرواہے اب ہمیں یہ سبق سکھائیں گے. لیکن پیارے آقا علیہ السلام کے صحابہ کی یہ شان اور مقام اور مرتبہ دیکھو کہ صرف اور صرف صحابی کہتے کس کو. یہ سوال ہے نیچے سے لے کر اوپر دے کر ہر بندے کے لیے جس نے ایمان کی حالت کے اندر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف ایک مرتبہ دیکھا، وہ صحابی رسول ہے. سبحان اللہ. اور تابعی کس کو کہتے ہیں؟ یہ اگلا پوائنٹ ہے. جس نے ایمان کی حالت کے اندر کسی صحابی رسول کو دیکھا وہ تابعی ہے. ساری کائنات کے صحابی کو چھوڑ کر غوث قطب ابدال سب اکٹھے ہو جائے تو میرے تاجدار علیہ السلام کے صحابی کے گھوڑے کی سموں کے نیچے جو مٹی کا ذرہ ہے اس کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے. یہ میں نہیں کہہ رہا، بڑے بڑے غوث قطب ابدال محدث مفکر محدثین بیان کر گئے. کیونکہ بھائی جس نے حضور علیہ السلام کو دیکھنا ہے اسی کو مقام ملنا ہے. سبحان اللہ. تو صحابی کہتی ہے اسی کو ہے. میرے تاجدار علیہ السلام کے اگر ایک ایک صحابی کا نام لیا جائے 10 مبشرہ 10 صحابی رسول ہیں. اس لیے کہ میرے تاجدار علیہ السلام کے وہ پیارے 10 صحابہ جن کو حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی مبارکہ کے اندر حیات مبارکہ کے اندر بنفس نفیس سب نے بیٹھ کر جنت عطا کی. سبحان اللہ. 4 ہیں خلفائے راشدین، ان کے نام تو آپ کو ٹک ٹک یاد ہوں گے. تو ہمارا دل ہے کہ صحابہ اکرام کے نام بھی یاد کریں، ان کا مقام اور مرتبہ بھی ذہن میں رکھیں، پھر انہوں نے جو قربانیاں دی انہیں بھی ذہن میں رکھیں، تاکہ نہ کسی جگہ سے ہمیں کوئی رافضیت والا اگر کوئی عنصر ہمارے اندر پیدا ہو بھی رہا ہے نا وہ وہاں رک جائے. کیونکہ ہم ہیں اہل سنت. ہم ہیں کیا ہے؟ اہل سنت. اہل سنت کا طریقہ یہ ہے ہم حضور کے گھر والوں کے بھی نوکر، حضور کے در والوں کے بھی نوکر. مقام اور مرتبہ دیکھا جائے تو خود حضور مولا کائنات سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے بیان فرمایا. یہ تفسیر ناموس صحابہ یہ مفتی ضیاء احمد قادری صاحب نے بڑی پیارے انداز میں لکھی ہے. انہوں نے مجھے تحفے میں دیا ہے کہ یہ جی آپ جو اللہ پاک ان کے رزق کے اندر اور جو ساتھی ان کے ساتھ ہے. یہاں دیکھیں کہ ایک چیز انہوں نے بڑی پیاری بیان کی ہے. میں رات کو پڑھ رہا تھا، میں نے کہا یار زندگی 4 دن ہے، جب سے ممبر مصطفیٰ پر بیٹھنا ہے تو اپنا حق ضرور ادا کرنا ہے. اس کا بھی جواب مجھے دینا ہوگا. اس ممبر پر بیٹھ کر تو نے کون سی برکت کی ہے؟ جو لوگ تجھ سے محبت کرتے تھے، تیرے والد صاحب کی وجہ سے تجھ سے محبت کرتے تھے، ان کے اندر کیا ٹرانسفر کیا تو نے؟ کیا انہیں سکھا پایا؟ کہ صرف آنا جانا محبت پیار السلام علیکم ہاتھ چمانا چمانا یہ بات نہیں ہے. قرآن لے کر کون آئے؟ حضرت جبریل امین. کون لے کر آئے؟ حضرت جبریل امین. کیونکہ جب قرآن پاک نازل ہوتا تھا تو لے کر آنے والی کون سی ہستی تھی؟ حضرت جبریل امین. فرشتے تھے نا، ان کی ڈیوٹی تھی، اللہ پاک نے لگائی. لے کر کس کے پاس آتے تھے؟ حضور تاجدار کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس قرآن پاک کو پھیلانے کا کام کس نے کیا؟ پیارے صحابہ علیہ السلام. پیارے صحابہ نے قرآن پاک کو پھیلانا، ان کی تبلیغ کرنا، جگہ جگہ گورنر بن کر گئے، کسی جگہ کوئی تبلیغ کا سسٹم کیا، وہ پیارے صحابہ تھے. یہ 3 چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھ لیں. قرآن لے کر آنے والے حضرت جبریل امین، جس کے پاس لے کر آئے وہ محمد کریم، اور جنہوں نے اس کام کو آگے پھیلایا
امانت داری کے ساتھ وہ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے صحابہ. سبحان اللہ. اب شان مقام اور مرتبہ آپ کے سامنے ہے. 6666 کم و بیش آیات بینات آپ کے سامنے ہے. لیکن ساری آیات بینات کو ایک جنگ ایسی ہوئی حضور علیہ السلام کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد، جنگ یمامہ مسلمہ کذاب کے، یہ جو مدعیان ختم نبوت کا 1200 صحابہ اکرام شہید ہوئی. کتنے جی؟ 1200، جس میں سے 700 حافظ قرآن صحابہ تھے. اس کے بعد سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور جگہ صحابہ اکرام نے ساتھ جڑا اور کہا جی اس طرح اگر صحابہ اکرام شہید ہو گئے تو پھر قرآن پاک کو محفوظ رکھنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. ندا سے آواز ہے انا نحن نزلنا الذکر فانا لہ لحافظون. پریشان نہ ہو، ہم نے اس قرآن پاک کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت و نگہبان اور محافظ ہیں. سبحان اللہ. آپ کا کام ہے صرف عمل درآمد کرنا. آپ نے سب کو اکٹھا کیا، جہاں جہاں قرآن پاک ہے اکٹھا کرے. اس کے دو نسخے، ایک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین حضور علیہ السلام کی بیوی ہے اور سرکار سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی ہے. ان کے پاس ایک نسخہ اور ایک بعد میں اس کے اوپر اعراب. لمبی چھوڑی بات ہے، میں اس پر جانا نہیں چاہتا. اس کو رکھا گیا. اس کو اکٹھا کس نے کیا؟ پیارے صحابہ. اب دیکھیں نا شان مقام اور مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو جہاد کی صفوں کے اندر آپ کو نظر آئے صحابہ. جہاں سر کٹانا ہو وہاں بھی صحابہ، جہاں تبلیغ کرنی ہو وہاں بھی صحابہ، سبحان اللہ. جہاں حضور کے مشن کو زندہ کرنا ہو وہاں بھی صحابہ. دیکھیں وہی صحابہ ہے جو پلٹ کر گئے تو پھر پلٹ کر گھر واپس نہ آئے. جامع شہادت نوش کیا اور وہاں قبر بن گئی. اولاد کو نہیں معلوم کہ کہاں. کئی سال بعد جب لشکر واپس آتا تھا تو پتہ چلتا تھا کہ والد، بھائی، بھانجا، یہ رشتہ دار ہمارا شہید ہو چکا ہے. پھر وہاں سے بیٹھ کر ان کے سارے ثواب کے لیے دعا کی جاتی ہے. سبحان اللہ. لیکن میں حضور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کے حوالے سے کہ جو آیات بینات میں نے شروع میں پڑھی ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اس آیات مبارکہ کے حوالے سے حضور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آپ کیا فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے تمام مخلوقات کے اندر نبی علیہ السلام کے بعد اگر کسی کو مقام اور مرتبہ حاصل ہے اس آیات بینات کی روشنی کے اندر، وہ سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ. ان کے 4 میجر بہت بڑے مسائل کھڑے ہو گئے تھے حضور علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد. اب ان پہ ڈیٹیل پر نہیں چاہوں گا، وہ جب آگے آپ کا موضوع آئے گا اس پر. پہلا مدعیان ختم نبوت، اس کو ختم کیا. پھر حضرت اسامہ بن زید جو ایک دوسری کو حافظ لائنوں پر لشکر حضور علیہ السلام نے 10,000 کا تیار کیا. ادھر حضور علیہ السلام کا جب پردہ فرما گئے سب نے مخالفت کی. سرکار سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ حضور کے حکم کے مطابق اسامہ بن زید جو لشکر لے کر جا رہے ہیں اب اس کو واپس بلانا ابو قحافہ کے بیٹے کے طاقت کے اندر نہیں ہے، یہ لشکر ضرور جائے گا. پھر اس کے بعد کچھ قبائل ایسے تھے جنہوں نے تازہ اسلام قبول کیا تھا. میں جلدی میں بات بتا رہا ہوں سر، وہ 4 قبائل. پہلا مدعیان ختم نبوت جس کے اندر 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے. دوسرا معاملہ منکرین زکات، کچھ ایسے لوگ تھے جو زکات دینے سے انکار کر گئے تھے. فرمایا کہ حضور کے زمانے کے اندر اونٹ کی رسی بھی زکات دیتا تھا، ابو بکر اس سے زکات لے گا نہیں تو وہ تیار ہو جائے، اس کے خلاف میں جہاد کا اعلان کروں گا. یہ کام کس نے کیا؟ پیارے صحابہ نے. سبحان اللہ. پھر تیسری حضرت اسامہ بن زید. اور چوتھا سب سے بڑا اور ہیوی مسئلہ حضور علیہ السلام کی امت کو اتفاق اور اتحاد کے ساتھ متحد رکھنا. یہ بہت بڑے مسائل ہیں، لیکن ان 4 بڑے مسئلوں کے اندر صحابہ کرام حضرت سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے ہوئے. اور کچھ ہمارے اہل تشریح بھائیوں کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے جی جب آپ نے سرکار سیدنا صدیق اکبر نے خلافت کا اعلان کیا تو جی حضرت حضور مولا کائنات نے جی جو بیعت ہے وہ بڑی لیٹ گئی، یہ جھوٹ ہے. اب ہر ایک کی باتوں میں اہل سنت جایا کرو، اسی سنی سن ہوئے بیٹھے ہیں، ہم کوئی پتہ نہیں کیڑی بات کون سی بات ہم نے کہاں کرنی ہے کدھر کرنی ہے. میں اس منبر مصطفیٰ پر بیٹھ کر آپ کو کہہ رہا ہوں میرے پاس آؤ، میں آپ کو وہ چیز دکھانے کے لیے تیار ہوں. سرکار سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فوراً آپ سے چند لوگوں نے آ کر سوال کیا، علی یہ خلافت تو تمہارا حق ہے. ان کو حضور نے فرمایا کہ میرے یہ 5 تن کہا کہ خاموش ہو جاؤ،
جن کو حضور نے اپنی زندگی مبارکہ کے اندر مصلی پر کھڑا کر دیا، ان سے بڑھ کر اچھا انسان اور کون ہو سکتا سبحان اللہ خود آ کر بیعت بھی کی اور آپ کی میت کے اندر نماز پڑھی، لیکن آپ کا ادب سرکار سیدنا صدیق اکبر اتنا کرتے تھے، جب کوئی دینی مسئلہ آ جاتا فرماتے علی اس مسئلے کا حل نکالو، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے۔ دو چیزیں ہیں، ولایت بارگاہ مصطفیٰ حضور علیہ السلام کے روحانی فیض سے تقسیم ہوئی، کسی کو بستر پر لٹا کر فیض عطا کیا سبحان اللہ ہجرت کے موقع پر۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا آپ کو بستر پر لٹایا کہ لوگوں کی امانتیں دے کر تم مدینے آ جانا، ان کہ تم سے ڈرتے ہیں، اگر ڈرتے نہ ہوئے، اگر تمہارے سامنے بھی کوئی آیت سوچ سمجھ کر آئے گا، علی کی تلوار سے کوئی بچ سکتا ہے؟ سبحان اللہ اور ایک وہ پیارے صحابی، سسر بھی، صحابی رسول بھی، اور خلیفہ بلا فصل بھی، آپ کے کندھوں پر سوار ہو کر حضور علیہ السلام نے غار ثور کی طرف سفر کیا، سبحان اللہ اور وہاں جا کر رخ مصطفیٰ کی زیارت کرا کر سرکار سیدنا صدیق اکبر کو روحانی فیض عطا کیا۔ سبحان اللہ اور آج امت محمدیہ کے اندر میں یہ نہیں کہوں گا کہ اہل تشیع غلط ہے، فلانے غلط ہے، میں اس چیز کا قائل نہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں، علماء نے اس دور کے اندر، لیکن میں ایک ہی چیز کہوں گا جو میں نے آج کل جو ہر چیز دیکھ رہا ہوں نا، کہتے ہیں نا کہ جو زمانہ نیا آتا ہے نا بڑی بڑی چیزیں کھل جاتی ہیں، جو زمانہ نیا آ رہا ہے نا بڑے بڑے راز کھل رہے ہیں، ایسی ایسی چیزیں۔ اب یہ ایک روایت ہے، ہم خود سنتے ہیں، ایک مائی پورا پھیلتی تھی، خدا کی قسم آپ پڑھتے ہیں ان کی روایات نیچے دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہوا، یہ روایت ہے ہی جھوٹی روایت ہے۔ صرف کیا تھی کہ اس حضور کی امت کو بتا رہے ہیں، پورا کرکٹ ہے نا حضور، بچوں صحابہ کرام، ایک صحابی رسول تھے، وہ ایک مجلس کے اندر گئے، انہوں نے حضور علیہ السلام سے کوئی بات بنوانی تھی، انہوں نے صرف نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگایا، پاس ہی ان کا بھتیجا کھڑا تھا، اس نے تلوار کا دستہ اٹھایا اور چچا کے ہاتھ پر دے مارا، کہا ہاتھ پیچھے کر اتار کر رکھ دوں گا، بارگاہ مصطفیٰ کا ادب سیکھ۔ وہ حیران رہ گیا، کہا یا حضور نے فرمایا میرے پیارے صحابی خاموش کھڑا رہے، مجھے ان کے ساتھ بات کرنے دیں۔ کہا یا رسول اللہ میں یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ آپ کے ساتھ کوئی بے ادبی کی طرح، جو حضور علیہ السلام کی داڑھی مبارک کو جھک کر ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے تو وہ پورا کرکٹ دیکھتے رہتے تھے تو کون پھینکتے؟ ایسی بات ہے، یہ جو اردو نصارہ کی طرف آئے ہوئے چیزیں ہمارے لٹریچر کے اندر، کیونکہ پاکستان کوئی ازل سے قائم نہیں ہے، 1947 کے اندر قائم ہوا، یہاں انگریزوں کا اور یہودیوں کا تسلط تھا، پھر اسی طرح لٹریچر کے اندر اس کو داخل کیا گیا، لیکن آج حق کی بات یہی ہے لوگوں، الحمدللہ، شکر الحمدللہ، ہم ڈنکے کی چوٹ پر سر فخر سے بلند کر کر کہتے ہیں ہم صحابہ کے بھی نوکر، حضور کی آل کے بھی نوکر۔ کوئی صحابہ پر انگلی اٹھاتا ہے یا صحابہ پر زبان درازی کرتا ہے، وہ اپنی قبر کو خراب کر رہا ہے، ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ جب بارگاہ مصطفیٰ میں جائیں گے تو دائیں بائیں سرکار سیدنا صدیق اکبر اور سرکار سیدنا فاروق اعظم ہوں گے، اور جو کہتے ہیں کہ ہم حضور کی آل کے بہت بڑے عاشق ہیں، تو ان کو بھی یہ چیز دیکھنی ہوگی کہ وہاں اگر حضور مولا کائنات نے تم سے منہ پھیر لیا تو پھر کیا کرو گے؟ کیوں؟ کربلا کے واقعے کے اندر جو ہستیاں جام شہادت نوش کی ہیں، صحابی رسول اور حضور مولا کائنات کی اولاد، ان کے اندر زیادہ کے نام، کسی کا ابو بکر نام تھا، کسی کا عمر نام تھا، کسی کا عثمان نام تھا۔ یار محبت اور نفرتیں ہوں تو وہ اپنے اولادوں کے نام ان کے نام پر رکھیں گے، اس لیے ہمیں اس چیز پر غور و فکر کرنا ہوگا۔ عشرہ مبشرہ 10 صحابی رسول، وہ ایک نکال کر لایا تھا اس لیے کہ ہم لوگ اس کو میں یاد رکھوں گا تاکہ یار ہم یاد کریں، ہمیں تو یاد ہے نا، آپ لوگ یاد کرو گا، لکھا ہوگا جو نماز پڑھنے آئے تو صحابہ کرام کے 4 خلفاء راشدین، وہ تمہاری مساجد کے اندر لکھے ہوتے ہیں، لوگ یاد کرتے ہیں۔ سرکار سیدنا، اب آپ نے آمین سبحان اللہ، یعنی سبحان اللہ ساتھ ان کے نام کے ساتھ کہنا ہے، اسی پر میں اپنے عنوان کو ختم کروں گا۔ سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم، سرکار سیدنا ابو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار سیدنا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار سیدنا
سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 10 صحابہ ہیں، عشرہ مبشرہ، جن کو حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی مبارکہ کے اندر اور سامنے بنفس نفیس کہتے ہوئے فرمایا یہ میرے جنتی ہیں. سبحان اللہ. اور جن کو حضور نے جنتی کر دیا اور ان کے اوپر کوئی اور فتویٰ لگائے یہود و نصارہ کے کہنے پر، تو ان کے بارے میں پھر آپ کیا کہو گے؟ پھر کہو گے کہ مولویوں نے بیٹھ کے ممبر ہوتے جو کفر دے فتوے لانے. ہم نہیں لگاتے بھائی. جب صحابہ کی بات ہوگی تو ڈنکے کی چوٹ پر کریں گے. صحابی رسول کے بارے میں جو بندہ زبان درازی کر رہا ہے، خدا کی عزت کی قسم میں نے شروع میں کہا ہے، اس سے اپنا تعلق توڑ لو، وہ آپ کے ایمان کو لے ڈوبے. اور جو آل محمد کے بارے میں بات کر رہا ہوں وہ تو 100% ڈوبا ہوا ہے، تمہیں بھی لے ڈوبے گا. اور اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے انہی اشعار پر، یہ غازی تیرے پراسرار بندے، محبت سے کہے سبحان اللہ. صحابہ اکرام کی شان، مقام اور مرتبہ آپ لوگ سن چکے ہیں. اسی پر میں اپنی تقریر کے عنوان کو ختم کرتے ہوئے، یہ غازی تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دنیا کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ کی ہیبت کے راہی. وہ پیارے صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے اپنا گھر چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، مدینہ المنورہ کی دھرتی کو چھوڑا، اسلام کا پرچم لے کر دو اسلام اس وقت کی 2 سپر پاوروں کے ساتھ ٹکرا گئے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے. کیا پیغام دیا؟ تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، یہ مال غنیمت نہ کشور گشائی. یہ غازی تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. صحابہ اکرام کی شان، مقام اور مرتبہ قرآن پاک کی کوئی بھی آیات بینات آپ اٹھاؤ آپ کو وہاں سے ملے گا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ صحابہ اکرام کے بارے میں زبان کھولے اور کر بارگاہ مصطفیٰ میں جائے گا تو کون سا منہ لے کر جائے گا؟ کیوں؟ کہ 2 تو پیارے صحابی ایسے ہیں جنہوں نے حضور نے آج بھی ان کا اپنا کوئی گھر ہے ہی نہیں، جو حضور کا گھر ہے وہی ان کا گھر ہے. سرکار سیدنا فاروق اعظم اور سرکار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گنبد خضرا کے اندر آرام فرما رہے ہیں. اور جو دیکھیں کہ صحابی رسول کوئی بھی ہو، وہ چاہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہ ہو، ان کے بارے میں زبان کھولے گا. تو آخری بات کر اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. حضرت شیخ احمد نبات صاحب، ان سے کسی نے پوچھا بھی، یہ آج کل لوگ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ طرح کی باتیں کرتے ہیں. ان کا جی ان کے گھر کی باتیں ہیں، ان پر ہمیں کیا، ہم سے تو پوچھا جائے کہ نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، زکوٰۃ ادا کی ہے کہ نہیں کی، حرام اور حلال کی تیرے اندر تمیز ہے کہ نہیں ہے، بڑوں چھوٹوں کا ادب اور پیار اور محبت کیا ہے کہ نہیں کیا. انہوں نے ایک جملے کے اندر بات ختم کر دی، کہا گستاخی صحابہ کا دروازہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آج یہ کھلا تو کل سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کھلے گا، پھر پرسوں سیدنا فاروق اعظم کا بھی کھلے گا. اس کا بہترین حل صرف یہ ہے جو وہ مجلس دیکھو اس مجلس سے دور ہٹ جاؤ. ہم تو ایک چاول کی پلیٹ پر بک جانے والے لوگ ہیں، کہتے جی وہاں لنگر پکا ہوا ہے، لنگر جا کر کھاتے ہیں، لنگر کھاتے کھاتے اپنا ایمان دے کر آ جاتے ہیں. اللہ رب العزت صحابہ کرام کے اس عظیم مشن کو ہمیں ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. That's too.